وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرلا میں کانگریس پر سخت تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس اب ماونوازوں سے زیادہ کمیونسٹ اور مسلم لیگ سے زیادہ فرقہ پرست ہو چکی ہے اور کانگریس اقتدار کی خاطر ملک کی سیاست میں انتشار کو ہوا دے رہی ہے۔ کانگریس آج ماؤوادیوں سے زیادہ کمیونسٹ اور مسلم لیگ سے بھی زیادہ کمیونل ہو گئی ہے۔ اس لیے دیش میں آج کانگریس کو ایم ایم سی یعنی مسلم لیگی ماؤوادی کانگریس کہا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو کانگریس سے بھی بہت سترک رہنا ہے۔ یہ مسلم لیگی ماؤوادی کانگریس کے لوگ کیرلا کو اپنی لیب بنا رہے ہیں۔ کانگریس یہاں کیرلا میں بھی کٹر پنتھیوں کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ گیان، وگیان، آدھیاتم، آستھا، اس کی اس پوتر دھرتی کو کانگریس کے مسلم لیگی ایجنڈے سے ہمیں مل کر کے اس پوتر بھومی کو بچانا ہے۔ تمل ناڈو قانون ساز اسمبلی نے جمعے کو متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں مرکز کی وی بی جی رام جی اسکیم کی مخالفت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹینلی نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ دیہی علاقوں کے عوام کے لیے مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ 2005 کے تحت کام کے حق کا تحفظ کیا جائے۔ قرارداد میں منریگا اسکیم کے لیے بروقت اور مناسب فنڈز جاری کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ قرارداد میں یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ کام کے رہنما اصول طے کرنے کی آزادی ریاستوں کو دی جائے اور فنڈز کی تقسیم ریاستوں کی کارکردگی اور اثرات کی بنیاد پر کی جائے۔ تمل ناڈو حکومت کا کہنا ہے کہ منریگا اسکیم دیہی روزگار کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی دیہی عوام کے مفادات کے خلاف ہوگی۔ இந்தியா ஊரக வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார திட்டத்தின் கீழ் வேலைவாய்ப்புக்கான உரிமை என்ற அடிப்படையில் இல்லாமல் ஒன்றிய அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட உள்ள உத்தேச ஒதுக்கீட்டின்படி வேலை வழங்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே தங்கள் அனுமதியோடு இப்பேரவையில பின்வரும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தருமாறு கேட்டு நான் முன்மொழிகிறேன். தீர்மானம்: மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி சட்டம் 2005 படி கிராமப்புற மக்களின் வேலைக்கான உரிமை நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்றும் மக்களின் வேலைக்கான தேவைக்கேற்பவும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் மாநில செயல்திறன் அடிப்படையிலும் தொடர்ந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்வது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பெரும்பான்மையாக பலனடை آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو جمعے کی صبح امراوتی پہنچ گئے۔ داؤس میں 4 روزہ ورلڈ اکنامک فورم اجلاس میں شرکت کے بعد وہ ملک واپس لوٹ آئے ہیں۔ امراوتی پہنچنے پر ریاست کے چیف سیکریٹری کے وجے آنند، ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی اور پارٹی قائدین نے وزیر اعلیٰ نائیڈو کا پرتپاک استقبال کیا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاؤس میں منعقد ہوئے عالمی اقتصادی فورم دنیا بھر کے حکومتی رہنماؤں، صنعت کاروں، سرمایہ کاروں اور کاروباری قائدین کا سب سے معتبر پلیٹ فارم ہے، جہاں ملکوں اور کمپنیوں کی مستقبل کی ترقیاتی راہیں، سرمایہ کاری کے مواقع اور عالمی اقتصادی حکمت عملیاں زیر بحث آتی ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے فورم میں جوائن دی رائز سیشن سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے تلنگانہ رائزنگ 2047 اے آئی انوویشن کے منصوبے پیش کیے اور حیدرآباد میں سالانہ WEF فالو اپ میٹنگ کی میزبانی کی تجویز پیش کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہمراہ حیدرآباد کے معروف ریڈ روز گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید ذیشان الدین اور ریڈ روز مارٹ کے CEO محمد ضیاء الرحمان کی شرکت نمایاں رہی۔ اس موقع پر عالمی سرمایہ کاری، تجارتی تعاون اور مستقبل کے کاروباری امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ریڈ روز گروپ نے عالمی سطح پر اپنی توسیع، حکمت عملی اور ترقیاتی ویژن کو عالمی کاروباری برادری کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ تلنگانہ میں صنعتی ترقی اور روزگار کے نئے مواقع پر بھی گفتگو ہوئی۔ جگن موہن ریڈی نے چندر بابو نائیڈو حکومت کے خلاف ایک بڑی پد یاترا نکالنے کا اشارہ دیا ہے، کیونکہ نائیڈو اور لوکیش کی ریلیاں بھی پارٹیوں کو دوبارہ اقتدار تک پہنچاتا ہے۔ There's nothing much to share. This is all political activity which goes on. Every political party evolves their own strategies and evolves a mass contact program. And closer we get, the closer we get, the more anti-incumbency you would see. So the moment we have a situation where anti-incumbency swells. So the last 1.5 years would be a mass contact program. YSRCP کے سربراہ جگن موہن ریڈی نے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو پر کریڈٹ چوری کا الزام عائد کیا ہے۔ جگن کے مطابق زمینوں کی جامع ری سروے اسکیم 2019 سے 2024 کے دوران YSRCP کے دور میں شروع کی گئی تھی اور سی ایم نائیڈو اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Basically, we're here, Avinash, only to showcase the reality which has been a missing point. What is it that Chandrababu is claiming? Are there any facts in his claims? That is all we're trying to dispel here. And my story has been clearly exhibited with all evidences that have been put forth. Now, if they have a counterclaim to say otherwise, they are most welcome to speak of it. That is how in a democracy one should function. وجے وارا سے خبر ہے، آندھرا پردیش کے وزیر خزانہ پی کیشو نے YSRCP سربراہ جگن موہن ریڈی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے جگن ریڈی کے کریڈٹ چوری کے دعووں کی مسترد کر دیا اور کہا کہ جگن موہن ریڈی فی الحال شناخت کے بحران کا شکار ہے۔ Jagan Mohan Reddy is in an identity crisis today. His party followers are not coming out. People have not recognized him. And now Chandrababu Naidu, day by day his performance is going up beyond the expectations. You have seen 25% of country's investments have come into state of Andhra Pradesh. It's a state with a 4% or 5% of a population. Getting 25% of country's investments, that alone speaks. It is not government of Andhra Pradesh statistics. It's by a neutral media report and a banker's report. So he's going through a turmoil, he's going through a crisis. People are happy, which is not able to digest. So I only request, he is coming once in a week as a weekend visitor to the Tadepalli and giving a 2-hour press meet and going back. کڑپا ضلع کے کوپرتی انڈسٹریل علاقے میں آج سے دینی اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ نماز جمعے کے بعد اجتماع پروگرام کا باضابطہ آغاز ہوا۔ یہ پروگرام تبلیغی جماعت کی نگرانی میں منعقد کیا گیا ہے، جس میں تقریباً 80,000 سے زائد افراد شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے عوام بڑی تعداد میں پہنچے۔ آندھرا پردیش کے وزیر برائے اقلیتی امور NMD فاروق، آندھرا پردیش حکومت کے مشیر محمد شریف، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین مولانا مشتاق، تبلیغی جماعت کے کڑپا عبد القادر اور دیگر ممتاز رہنما اس موقع پر شریک ہیں۔ نندیال ضلع میں عربی مدرسہ تزکیات البنات کے زیر اہتمام طلبات کے لیے تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام مدرسے کی پرنسپل ریحانہ پروین کی نگرانی اور مولانا ہدایت اللہ عمری کی صدارت میں منعقد ہوا۔ تقریری مقابلے اردو، انگریزی، تیلگو اور عربی زبانوں میں منعقد کیے گئے، جن میں طالبات نے تعلیم کی اہمیت اور دیگر سماجی موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ مقابلوں میں انجمن تحفظ اردو کے کنوینر سی عبدالعزیز اور چیئرمین عبدالصمد نے بطور جج خدمات انجام دی۔ تقریب میں مولانا عبدالسلام بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ مقابلوں میں کامیاب طلبات کو مہمانوں کے ہاتھوں انعامات دیے گئے۔ اس موقع پر ایک معروف تیلگو ادیب نے اپنی تصنیف کردہ روحانی کتابوں کی رسم اجرا بھی انجام دی۔ یہاں پر جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ جو ہے عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہاں تیلگو، انگلش
और दूसरे ज़बानों के जो है पढ़ाए जाते हैं। काबिल फ़ख्र के साथ इस बात को जो है वजाहत के साथ वाज़ेह करते हुए मैं मुबारकबाद देता हूँ इदारे के अंदर जो है जो भी खिदमत करने वाले हैं, चाहे तालीम के लाइन से क्यों ना हो, दूसरे खिदमतों के लाइन से क्यों ना हो, बहुत अच्छा इदारा। यहाँ पर जो है तालिबात का जो है 3 तालिबात का नंदयाल जिले में आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश की 43वीं सालगिरह की तकरीबात शानदार अंदाज में मनाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर कानून NMD फारूक ने मुस्तहिक तलबा में मुफ्त किताबें और स्कूल किट्स तकसीम कराए। वजीर NMD फारूक ने नारा लोकेश को नौजवानों और तालीम के फ़रोग के लिए सरगर्म रहनुमा करार दिया। नारा लोकेश की दराजी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ की। प्रोग्राम में TDP के मुकामी लीडरान, कारकुनान और बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। विजयवाड़ा में मुनक़िदा सेकुलरिज्म बचाओ सेमिनार से पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सैयद अहमद ने खिताब किया। मारूफ समाजी कारकुन ने खबरदार किया कि मुल्क में सेकुलर इक़दार को शदीद ख़तरात लाहिक़ हैं और अगर सेकुलरिज्म कमज़ोर हुआ तो हिंदुस्तान की जमहूरी बुनियादें भी ख़तरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह जद्दोजहद मज़ाहिब के दरमियान नहीं बल्कि आइन और इंतहाई पसंदी के दरमियान है। सैयद हमीद ने आइन हिंदू को इंसानी वक़ार की ज़मानत करार देते हुए मज़हब के सियासी इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। सेमिनार में शरीक दीगर मुक़र्रिरीन ने भी आइन और सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। हैदराबाद में साबिक़ टीम इंडिया के क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने T20 वर्ल्ड कप 2026 हिंदुस्तान में ना खेलने के बांग्लादेश के फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कभी कोई मसला नहीं रहा और तमाम दीगर टीमें यहाँ खेल रही हैं। अज़हरुद्दीन के मुताबिक अगर बांग्लादेश नहीं आता तो नुकसान खुद उसी का होगा। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की हिफाजत के लिए अब रेलवेज में एक नया रोबोट मुतारिफ करवाया गया जिसका नाम है अर्जुन है। ये हिंदुस्तान का पहला रोबोट है जो रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे निगरानी करेगा। ये जदीद टेक्नोलॉजी स्टेशन की सिक्योरिटी में इनकलाब ले आएगी, प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसिल गश्त करते हुए मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाएगी।